علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کتاب کے مختلف ابواب کا تفصیلی مطالعہ اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ریاض الصالحین حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں سے سلیکٹ کر کے اس کو جمع کیا ہے، اور ہر باب کے تحت وہ کوشش کرتے ہیں کہ متعلقہ قرآن مجید کی آیات اور پھر احادیث ذکر کی جائیں۔ یہ ایک گراں قدر تحفہ ہے تمام علماء کے لیے، خطباء مساجد کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، اور ہر بھائی اور بہن کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگیوں کو منور کر سکتا ہے۔ لہٰذا پڑھیے قرآن مجید، سمجھیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف ابواب کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اب ہمارے سامنے جو اس وقت باب ہے وہ ہے تکبر اور گھمنڈ، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ تحریم الکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت ہے کہ آدمی کے اندر خود پسندی آ جائے، عجب، یعنی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ شیطان اسی گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے ذلیل ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو اس کو مقام حاصل تھا اس سے دھتکار دیا گیا، جب اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں انسان سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے تو نے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، میں اعلیٰ ہوں وہ ادنا ہے۔ گھمنڈ، تکبر، اور وہ بھی اللہ کے مقابلے میں ذلیل و خوار ہوا، دربار الہی سے ران دیا گیا اس کو۔ اگر کوئی آدمی پھر شیطانی صفت کو اپنے اندر پیدا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جیسے مختلف جگہوں پر اس کے خلاف حکم دیا گیا، یعنی تکبر مت اختیار کرو، تواضع، انکساری، عاجزی، یہ صفت ہونی چاہیے مومن کے اندر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین میں اترا کر مت چلو۔ اکڑ کر کیا کر لو گے؟ کیا تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو؟ کیا تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے؟ یا کیا کر لو گے تم؟ کیا ہے تمہاری حیثیت جو اس طرح سے تکبر کر رہے ہو؟ اگر آدمی تکبر کرنا چاہے تو کس چیز پر کرے، ذرا سوچے۔ دولت پر، اپنی فٹنس پر، صحت اور تندرستی پر، یا شہرت پر، یا گھریلو زندگی پر، کس چیز پر فخر کرے؟ کیونکہ یہ سب تو دیا ہوا اللہ کا ہے، آپ کا کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صحت مند بنا دے اور جس کو چاہے بیمار کر دے۔ یا اگر کوئی آدمی دولت پر فخر کرے تو دنیا میں سب کا تجربہ ہے کہ دولت کیا ہے، ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے۔ آج کا امیر کل کا غریب بھی ہو سکتا ہے، کل کا غریب آج کا امیر بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں نمونے سامنے موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ایک زمانے میں جن کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ بس میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فضل و کرم کیا، ان کی اپنی کئی ذاتی گاڑیاں ہیں۔ دونوں حالات ان کی زندگی میں آئے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بچپن میں گھر سے نکلتے، نوکر ساتھ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا ان کے لیے، مگر حالات ایسے بدلے وہ خود کسی کی نوکری اب کر رہے ہیں۔ امیر غریب بھی ہوا اور غریب امیر بھی ہوا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دولت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے اس سے محروم کر دے، چھین لے اس کو۔ اس پر فخر کرے گا وہ آدمی تو نادان ہوگا۔ یہ تو آپ کی نہیں ہے، آپ کو دی گئی اور آپ سے لی بھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنی شہرت پر اگر غرور کرنا چاہے تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو حالات بدلتے ہیں جیل کے کٹہرے میں پہنچ جاتے ہیں، کوٹریوں میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں، جیل کے قید خانے میں، کل کے باعزت کس طریقے سے ذلیل کر دیے۔ عہدہ، پوسٹ، پوزیشن، کتنے ایسے سربراہان مملکت ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کیا ہوا؟ کسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کسی کو گولیوں سے بھون دیا گیا،
حالانکہ وہ جب چلتے آگے پیچھے کیمرہ اور نہ جانے کیا کیا لوگ ہوتے، مگر ان کو انہی کے ملک میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی اس عہدے کو دیکھ کر تکبر کرنا چاہے تو کیا وہ درست ہوگا؟ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کا صحیح استعمال کروں اور اللہ کا شکر کروں۔ تکبر اگر آ گیا تو تکبر بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے، بہت سی مصیبتیں اس کی وجہ سے پیدا ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ کوئی آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر آ گیا جنت سے محروم کر دیا گیا، یعنی متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر ایسی صفت ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تکبر کے جو مختلف نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، حق کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، حق کے خلاف، حق کے لیے نہیں ڈٹا ہوا، کیونکہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم میں، کہ تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کر دیں، لوگوں کے حقوق دبائیں اور ان کے ساتھ آنکھ مچولی کا معاملہ کریں، یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ وہ تو عام آدمی ہے، کیا کر لے گا، وہ چھوڑو جانے دو، حالانکہ اس کا حق ہے، مگر عام آدمی ہے، آپ دینا نہیں چاہتے اس کا حق، چھینے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شاید وہ کورٹ کچہری میں نہ جا سکے، کیا کر لے گا مجھے۔ یا اسی طریقے سے حق آپ کے سامنے ہے، کہنے والا عام سا مولوی ہے، کہنے والا عام سا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ میں کیوں مانوں، یہ تو طالب علم ہے، یہ تو عام آدمی ہے، یہ مجھے دین سکھائے گا، یہ مجھے تبلیغ کرے گا۔ تکبر میں آ گیا آدمی۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، اس کو قبول کر لے گا۔ وہ کہنے والا چاہے عام ہو یا خاص ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر بات درست ہوئی اس کو قبول کر لے گا، حق کے آگے جھک جائے گا وہ۔ یہ صحیح مومنانہ صفت ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں دلیل کی قوت کے باوجود، قرآن و سنت سے ایک مسئلہ ثابت ہے، اس کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو جاتے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں نہیں مانتا اس دین کو، مجھے نہیں چاہیے یہ جنت۔ اس طرح کی جو باتیں، کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو مومن کہے اور وہ یہ جملے اس کی زبان سے نکل سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ باتیں کرنے اس کے لیے جائز ہے، درست ہے؟ دیکھیے ایک اور حدیث اس میں پیش کی گئی، صحیح مسلم کی حدیث سے قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عذبتہ، جان رکھو بڑائی، عزت یہ میرا لباس ہے، اور بڑائی یہ گویا میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں گا میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا میں ہوں، عظمت میری ہو، اگر کوئی یہ بڑائی کو مجھ سے چھیننا چاہے گا عذاب میں بھگت دیا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو کبھی تکبر کی جو بات ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی بھی وجہ سے دھوکے میں ڈال دے ہمیں، اور کبھی دولت کی وجہ سے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی شہرت کی وجہ سے، کبھی کسی اور مقصد سے ہمارے اندر وہ عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے، اور ہم دوسروں سے اپنے آپ کو بلند و بالا اور بہتر سمجھنے لگ جائیں۔ یہ چیز مومنانہ صفات میں نہیں ہے۔ آدمی کے اندر تواضع ہو، آدمی کے اندر انکساری کے جذبات ہوں، جو ایمان کی صفت ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم باب ہے جس کے اندر حسن اخلاق کا تذکرہ کیا گیا۔ اخلاق، کردار، کیریکٹر یہ کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اخلاق کی بار بار تعلیم دیتا ہے، جو اچھی اور عمدہ سیرت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، بہتر سے بہتر سیرت کو اپنائے، ہر وہ چیز جو اچھے اخلاق کو کاٹنے والی ہو اس سے بچے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن مجید میں کس حیثیت سے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی بلندی کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بڑے اچھے اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا شہادت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی اسی اخلاق اور کردار کی پختگی ہونی چاہیے۔ ہمارے اخلاق کی مہک اسلام کے تعارف کا ذریعہ بنے۔ میں سڑک پر چل رہا ہوں،
ایک آدمی میرے اخلاق کی خوشبو محسوس کر کے میرے دین کو معلوم کرے۔ ایک کاروباری ہے مارکیٹ میں، اس کی دیانتداری اور اخلاق کو دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ وہ کس دین کا ماننے والا ہے۔ کہیں میرا گھر ہو، میرے پڑوسی میرے حسن سلوک کو دیکھ کر میرے دین کو، میرے عقیدے کو جانچنے کی کوشش کریں، یعنی میرے اپنے اخلاق لوگوں کو میرے دین کی طرف لانے کا ذریعہ بنے۔ اور مومنانہ صفات میں کیا ہے؟ غصہ، بد اخلاقی، بدخوئی، ان چیزوں پر کنٹرول کرنا۔ مومن بندوں کی صفات میں اس کا تذکرہ کیا گیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ نیک بندے کیا ہوتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کے باعث تعریف کی گئی، اور مختلف لوگ جو آپ کی طرف کھنچ کر آتے تھے آپ کے اخلاق کی وجہ سے آتے تھے۔ اور ایک مومن کے اندر بھی اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اور اس کے کردار کی مہک دین کے تعارف کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو بد اخلاقی کی طرف لے جاتی ہو اس سے ایک مومن کو پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے کہا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ آخر آپ کے اخلاق تھے کہ نبوت سے پہلے مکے کے مشرکین آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، آپ کو صادق انہوں نے کہا، آپ کو امین وہ کہتے تھے۔ آپ کے یہ اخلاق تھے، آپ کی یہ سیرت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ جس کی دولت زیادہ ہو؟ نہیں۔ جس کی شہرت زیادہ ہو؟ نہیں۔ جس کی پوزیشن بہت اونچی ہو؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو احسنکم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے عمدہ ہو۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں تھی، کوئی غیر شائستہ حرکت آپ سے نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسن اخلاق کے متعلق فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم والقائم، کہ مومن جو ہیں حسن اخلاق کی وجہ سے راتوں میں نماز پڑھنے والے کا ثواب اور دن میں روزہ رکھنے والے کا ثواب پائے گا۔ یعنی دن میں جو نوافل روزہ رکھتے ہیں، رات میں جو قیام اللیل نماز کا، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ایک مومن اپنے اخلاق سے وہ ثواب پا سکتا ہے، اپنے کردار کی پختگی سے دن کے روزے کا، رات کی نمازوں کا ثواب وہ پا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ناپسند فرمایا ہے جو گفتگو میں تکلف، تصنع کا راستہ اختیار کرتے ہیں، آرٹیفیشل انداز، فیک، بناوٹ، تکلف بھرے جملے، تکلف بھرا انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ اٹھنے بیٹھنے میں بھی غیر ضروری تکلفات کرتے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کچھ ایسے تھے کہ آنے والا جب آپ کے ساتھ ملاقات کرتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کی صحبت میں بیٹھتا، پھر وہاں سے اٹھنا پسند نہیں کرتا وہ، اور کچھ دیر کے لیے اپنے کام سے جانا پڑتا تو جتنی دیر کے لیے آپ سے غائب ہوتا وہ جدائی بہت شاق گزرتی، اور آپ کا انداز ایسے کوئی آ کر مصافحہ کرتا اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ خود پیچھے نہ کر لے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، تم عام آدمی ہو، تم کدھر مصافحہ کرنے کے لیے آ گئے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ اسی محبت شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اس لیے ایک مومن کو اپنے اندر بہتر اخلاق پیدا کرنے چاہیے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، تاکہ اس کے جو فائدے ہیں اس سے ہم متصف ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ایک باب ہے نرمی اور عجز و انکساری اور بردباری۔ بردباری جو ہے الحلم، غصہ، اس کو پی جانا،
کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کسی وجہ سے آپ کو پسند نہ ہو، تو آپ کا ایکشن یا ری ایکشن وہ جائز حدود کے اندر ہونا چاہیے، اتنا آپ کے اندر حلم اور بردباری ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ ایسے ہی نرمی کا معاملہ کریں۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں جو بات بتائی گئی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھی عادت اور بری عادت، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام، دونوں کا رزلٹ الگ الگ ہوگا۔ اس لیے حکم کیا دیا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم بہتر طریقے کو اپناؤ، عمدہ اخلاق کو اپناؤ۔ تو پھر کیا ہوگا عمدہ اخلاق کی وجہ سے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ آدمی جو تمہارا دشمن بنا ہوا ہے، تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اخلاق، نرمی، بردباری، اس کی وجہ سے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ حلم، بردباری کو اپناؤ، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخصیت کے بارے میں کہ تمہارے اندر دو بڑی عمدہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی دو عمدہ صفات جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے والے سے تعریف کرتے ہوئے کہی، اِنَّکَ فِیکَ خَصْلَتَیْنِ یُحِبُّہُمَ اللہ، کہ وہ دو باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے یہ دو باتیں، الحلم والانات۔ ایک تو ہے بردباری، کوئک ریئیکشن نہیں، اوور ٹیمپر نہیں، جھنجھلاہٹ اور غصے کا اظہار نہیں، تحمل مزاجی، کنٹرول کے ساتھ کوئی بات کرنا، کوئی ایکشن کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، جلد بازی میں نہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتا ہے نا، مسئلے کو سمجھتے نہیں، ایکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کو سمجھے بغیر اس پر ایکشن یا ری ایکشن کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مومنانہ عادت نہیں ہے۔ مومنانہ انداز یہ ہے کہ آپ کے اندر تحمل مزاجی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کر جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ کریں۔ اور اسی طرح سے نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، کیا جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نرمی کرنے والے ہیں، اور نرمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت غیظ و غضب میں مبتلا ہیں اور مار دھاڑ کی بات کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند فرماتے ہیں وہ نرمی کا اسلوب ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یعطی علی العنف ما لا یعطی علی ما سواہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ دکھا کر، سختی کر کے، ری ایکشن کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ کچھ دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا۔ تحمل مزاجی سے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو جلد بازی کریں یا اپنی قوت اور طاقت کا غلط استعمال کریں تو ان کو وہ نہیں ملتا۔ اور اس کی ہمیں بھی دعوت دی گئی اور ہمیں بھی اس کا سبق بتایا گیا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولت پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم جو ہے خواہ مخواہ تنگیاں مت کرو، سختی مت کیا کرو۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، اور سختی مت کیا کرو۔ بعض لوگ تو دین میں بھی اپنی طرف سے سختی کرنا شروع کرتے ہیں، جو مسئلہ جس لیول کا ہے اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات جس انداز کی ہے اس سے زیادہ سخت اسلوب میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس سے نفرت کرنے لگ جائے، اور آپ کو کوئی بات پسند ہے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ساری دنیا کو یہی کرنا چاہیے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ دین کے اندر نرمی کا پہلو رکھا گیا، دین میں غیر ضروری سختی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں سختی کی گئی وہیں پر اور اتنی اور اسی طرح کی سختی کی اجازت ہے۔ جن چیزوں میں دین میں وسعت رکھی گئی ہے آپ کو سختی کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ مثلا ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوتی کہ آپ شرک کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، شرک کے ساتھ کمپرومائز کریں، بدعت اور خرافات کے ساتھ کمپرومائز کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق عادات اور عرف عام کے ساتھ ہے،
اس میں آپ غیر ضروری سختی پیدا کریں گے تو آپ گویا کہ دین سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین کے نام پر آپ کی یہ حرکت بے دینی کی ہوگی، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کیا کرو، وبشروا ولا تنفروا، کہ تم لوگوں کو بشارت دینے والا بنو، خوشخبری سنانے والے بنو، متنفر مت کرو لوگوں کو، دین سے دور بھگانے کا ذریعہ مت بنو، دین کے نام پر بے دینی نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا، صحیح مسلم کی حدیث سے، دیکھیے کتنا پاکیزہ ہے ہمارا دین، ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اپنی ضرورت کے لیے جانور ذبح کرنا ہو تو وہاں پر بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، چونکہ جانور کو ذبح کرنا ہے لہٰذا گراؤ پٹخ دو جیسے چاہے اس کو ذبح کر دو، اس کی اجازت نہیں دی گئی شرعاً۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرو کھانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، خواہ مخواہ کسی جاندار کو تکلیف دینا بلا کسی ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ ضرورت جیسے کھانے کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں تو پھر اس کو احترام کے ساتھ باعزت طریقے سے نرمی کا معاملہ کر کے ذبح کیجیے، مناسب طریقے سے چھری تیز رکھو اور جلدی سے جلدی اس کو ذبح کر دو تاکہ تکلیف کا احساس کم سے کم ہو۔ کیونکہ جانور کو ذبح کرنا ہے، لائے اور اس کو ایسے ہی ڈال دیے نیچے، کہیں اس کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے، کہیں دوسری ٹانگ کہیں اور پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو تو اب چھری چلانا ہی ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اسی طرح سے کبھی چھری تیز نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کی وجہ سے جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو جب ذبح بھی کریں تو اصول کے ساتھ ذبح کریں، اسی طرح سے کریں جیسے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو آپشن دیے جاتے، دو کاموں کا اختیار دیا جاتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں کیا فیصلہ کرتے آپ؟ جو سب سے آسان ہے وہ استعمال کرتے تھے، جب تک کوئی اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی سختی کا حکم نہیں لیتے، نرمی کا معاملہ کرتے، آسانی کا حکم اختیار کرتے تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت اور آرام ہو سکے۔ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر حلم، بردباری ہونی چاہیے، نرمی کی صفت ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔